میاں بیوی میں اختلاف کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ 99% لوگوں کے ساتھ یہی ہے، 1% لوگوں کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اگر گناہ کرو گے، صبح کو اس کا اثر نظر آئے گا، روزی پر اثر نظر آئے گا، اللہ فوراً سزا دیتا ہے۔ قبر میں جو سزا ہے اس سے بڑی سزا، یعنی جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے سزا بڑھتی جائے گی۔ جو گناہ کرتے ہو دنیا میں اس کا اثر نظر آئے گا، اس کے بعد قبر میں اس سے زیادہ اثر نظر آئے گا، اس کے بعد میدان محشر میں اس سے زیادہ اثر نظر آئے گا، اور اس کے بعد جب جہنم میں جائے گا مجرم تو اور زیادہ اثر نظر آئے گا۔ یاد رکھنا، رات کو گناہ کرتے ہو، صبح گاہک پر اثر نظر آتا ہے، صبح روزی روٹی پر اثر نظر آتا ہے، صبح چہرے پر اثر نظر آتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں سچی سچی، اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تمہیں جو کھجلی آتی ہے بدن میں وہ بھی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، آنکھیں جو پھڑکتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے پھڑکتی ہے، جسم کا کوئی عضو لرزتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے لرزتا ہے، چراغ بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو کوئی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے۔ اب اس کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پتہ کیا چلے گا؟ سستی گناہ کی وجہ سے، کاہلی گناہ کی وجہ سے، نیندوں کا چین ختم ہونا گناہ کی وجہ سے۔ پتہ چلا جس دن انسان گناہ چھوڑ دے وہ اتنا سکون سے رہے گا کہ کبھی اس کے جسم میں کھجلی بھی نہیں آ سکتی، اس کو کبھی کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا۔ اللہ اکبر! بلکہ انسان کے پسینے میں بدبو بھی اگر بڑھتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے عمل کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مجذوب لوگوں کی برسوں نہیں نہاتے تو بھی ان کے کپڑوں میں بدبو نہیں ہوتی۔ غور فرمائے، غور فرمائیے، گناہ ہے، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ عنوان تو ایسا ہے کہ اس پر بہت بولا جا سکتا ہے، لیکن مجھے ایک لمبے سفر پر جانا ہے، مجھے اپنے وقت پر گفتگو ختم کرنی ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، پریشانیوں کی وجہ گناہ ہے۔ اگر ہم بیمار ہو رہے ہیں اس کا کوئی نہ کہیں سبب گناہ ہے۔ اگر ہمارے گھر میں عیبی بچے پیدا ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں سبب گناہ ہے۔ اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں سبب گناہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر حکمران بھی جو بدلتے ہیں وہ تمہارے اعمال کے بدلنے سے بدلتے ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان ظالموں کے دل میں تمہاری دشمنی پیدا کر دیتا ہوں، پھر وہ تم پر ظلم کرتے ہیں اور تم آہو بکا کرتے ہو، تم گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ تمہارا ان کے پاس گڑ گڑانا کوئی کام نہیں آتا، اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان مسائل کا شکار ہے، ہر انسان بربادی کا شکار ہے، ہر انسان جو ہے وہ روزی روٹی کو لے کر، بچیوں کے رشتوں کو لے کر، رشتہ داروں کے معاملات کو لے کر، گھر والوں کے معاملات کو لے کر، دوستوں کے معاملات کو لے کر سب پریشان ہے، اور ساری پریشانیوں کی وجہ گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے عذاب کی شکلیں مختلف ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بس اتنا سمجھ لو کتنا بھی نیک آدمی گناہ کرے اس کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے، یا ٹھوکر لگنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے، یا چوٹ آنے کی وجہ سے سزا ملتی ہے، یا پیر میں کانٹا چبھنے کی وجہ سے۔ اور اگر کافر بھی نیکی کرے، توجہ کر، کافر بھی نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو عطا کرتا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کے لیے، آخرت میں کوئی صلہ نہیں، لیکن دنیا میں اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ صرف ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں
بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جن کے یہاں دولت ابل رہی ہے، ان کو دنیا میں بظاہر سکون ہے، وجہ اس کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے دنیا میں جو بظاہر نیکی کہلاتا ہے۔ اللہ کافر کو بھی نیکی کا صلہ عطا کرتا ہے، اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں، بے شمار داستانیں موجود ہیں۔ لیکن سب سے ہٹ کر اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، انسان جو گناہ کرے گا اس کو بھگتان دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور حشر میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کیا اللہ کریم نہیں؟ بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، مگر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ غیور بھی ہے۔ اس لیے جب گناہ کرو تو گناہ کرتے وقت ذرا تصور کر لو، جب وہ منتقم حقیقی انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر وہ نبی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے نوح اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی میں تم اپنا بیٹا شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں خود کا بیٹا نہیں بیٹھ پا رہا ہے، یہ غیرت ہے، غیرت۔ اور اصحاب کہف کا کتا جنت کا دولہا بنایا جا رہا ہے، یہ رحمت ہے، سبحان رحمت۔ اللہ، ماشاء اگر اللہ، رحمت بہت خوب۔ کرنے پر آتے ہیں تو کتے کو بھی جنتی کر دیتے ہیں، اور غیرت کرنے پر آتے ہیں تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے عذاب کو کوئی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ اپنا عذاب پہاڑوں پر نازل کر دے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ ٹینشن کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں اختلاف کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ 99% لوگوں کے ساتھ یہی ہے، 1% لوگوں کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، آزمائش کے طور پہ، امتحان کے طور پر، کسی حکمت کے طور پر، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔